والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر میں جمع ہونے، اکٹھا ہونے اور قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کا شرف عطا کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر جو خوبیاں بیان کی ہیں اس کو ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. آج کے اس نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تیسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ مسجد ابو عبیدہ بن جراح کے اندر پر ڈے ایک پارے کی تلاوت فی الحال ابھی چل رہی ہے اور سکون سے، اطمینان کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ بالکل گڑبڑ میں فٹافٹ بڑی اسپیڈ کے ساتھ، بڑی رفتار کے ساتھ، بلکہ ہم اگر چاہیں تو اس کی مفہوم کو بھی سمجھتے بھی جا سکتے ہیں. قرآن مجید جب تلاوت کی جاتی ہے تو پیچھے سننے والے اگر اس کے پاس عربی کا علم ہو تو پڑھتے پڑھتے آٹومیٹک اس کا مفہوم اس کے دماغ کے اندر بستا چلا جائے گا، بستا چلا جاتا ہے. لیکن چونکہ عربی نہ جاننے کی وجہ سے اس کا مفہوم بستا جانے کے بجائے پھنستا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. اسی لیے آدمی کو تھکاوٹ، بوریت اور ایک قسم کی عجیب کیفیت اس کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اسی چیز کو آسان کرنے کے واسطے مختصر طور پر اس تراویح کے بعد یہ خلاصہ جو لبی لباب پیش کیا جاتا ہے اسی کا ایک حصہ ہے تاکہ ان کے ذہن و دماغ میں آسانی کے ساتھ کچھ مفہوم، کچھ مواد پیش کیا جا سکے. عزیزو اور ساتھیو، آج کے اس نماز تراویح کے اندر الحمدللہ سورہ بقرہ جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا حصہ ہے قرآن مجید کے اندر، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 286 آیات پر مشتمل سورہ بقرہ موجود ہے. اس میں سے آج کے اس نماز تراویح کے اندر اس کی ابتدائی آدھا حصہ پڑھے گئے اور اس کے بعد سورہ آل عمران بھی تلاوت کی گئی. اس مناسبت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس پڑھی گئی آیتوں کے اندر ایک آیت جس کو ہم اور آپ اور بچے، بڑے، خواتین، لگ بھگ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں اور انہیں حفظ بھی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نوجوان کو یہ آیت نہیں یاد ہے تو میں آپ کو سجیشن دوں گا، آپ کو میں یہ وچن دوں گا کہ آپ لوگ یاد کر لیجئے اس کو. بیٹھیے، سنائیے. اگر عربی نہیں آتی ہے، دوسری زبانوں میں بھی موجود ہیں، آپ کے اندر سیکھنے اور سمجھنے اور یاد کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اس کی کتنی بڑی فضیلت میں ابھی بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. میرے بھائیوں، آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ آدمی اور جنت کے درمیان میں ایک ہی چیز رکاوٹ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ویری گڈ، موت۔ آدمی مرتے ہی آنکھ بند ہو گئی، فٹاک سے جنت میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اس کا تصور نہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ بس ایک ہی چیز ہے رکاوٹ آدمی کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں، بس صرف ایک ہی چیز ہے، موت۔ آدمی مرے گا اور مرنے کے بعد جنت چلے جائے گا۔ یہ کب؟ جو آدمی ہر نماز کے بعد، اور حدیث کے اندر آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرتے کچھ اذکار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتے، یہ آیت پڑھ لیتے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ میرے خیال سے سب کو یاد ہوگا، یاد کر لیجئے۔ تو دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ دن اور رات میں کئی مرتبہ اس کو پڑھتے تھے۔ ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے، جوانوں کے پاس آج وقت نہیں ہے۔ بھائی اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کے لیے کتنے سارے وسائل رکھ دیے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دن اور رات میں اللہ کے نبی اس آیت کو اتنے مرتبہ پڑھتے تھے جبکہ آپ کے ہی اوپر نازل کی گئی ہے، آپ ہی کے اوپر نازل کی گئی ہے، پھر بھی اتنے مرتبہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں کتنے مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ ہمیں کتنے مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا پڑھنے کا اہتمام کیجیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو آدمی رات میں سوتے وقت جس بستر پر، جس پلنگ پر، جس گھر میں ہم سوتے ہیں، وہاں سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پڑھ لے۔ اگر آپ سونے سے پہلے، میرے خیال سے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا جنت میں جانے کے لیے، بھائی میرے 1 منٹ بھی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، 1 منٹ نہیں۔ شیطان سے بچنے کے لیے 1 ہی منٹ کافی ہے۔ آپ بستر پر بیٹھ گئے یا تو کروٹ ایسا لے لیے، یہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آپ پڑھ لیے۔ اللہ تبارک و تعالی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا، ایک گن مین، کوئی نہیں آ سکتا، اور کوئی نہیں آ سکتا، ہے کہ نہیں؟ ایک بڑے آدمی، ایک سی ایم، ایک پی ایم کے پاس کیسے رہتے؟ کتنے سارے رہتے گن مین۔ ارے بھائی آپ اور ہم ایک سی ایم اور پی ایم سے کم نہیں ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا درجہ بہت کم رکھا ہے؟ یہ اور بات ہے، ہم نے اپنے درجے کو کھو بیٹھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ درجہ اللہ رب العالمین بہت بڑا دیا ہے، اور یہ کون کرتا ہے؟ اہل ایمان کرتا ہے، اہل ایمان کرتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو پڑھیے، اس کے کتنے سارے فوائد ہیں حدیث کے اندر، جب آپ دیکھیں گے تو دیگر مختلف حدیثوں کے روشنی میں شیطان بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک گودام میں، جہاں پر مال ہے، اسٹاک، جہاں پر اسٹور، کھجوروں کا ایک گودام میں، کہا کہ وہاں تم انتظار بیٹھے۔ رات ہو گئی، اور رات میں عام طور پر شیطان نکل کے آتے ہیں،
رات کے وقت بچھواں بھی نکلتے ہیں، رات کے وقت زیادہ سے زیادہ سانپ بھی نکلتے ہیں، رات کے وقت شیطان بھی نکلتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے، بستروں میں چلے جاتے، جدھر بھی گشت کرتے رہتے۔ کس پوزیشن میں ہے، کس حال میں ہے، کس مومنٹ میں ہے، یہ دیکھ کر کے اپنا کام کرتے چلے جاتا۔ تو رات کے وقت آیا مال کے پاس، شیطان آ گیا، اور آنے کے بعد بالکل لبالب بھر لیا کھجور کو، پکڑ لیے، بڑے عاجزی کرنے لگے، بھائی میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، مجھے لے کے جانے دو، انہیں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لے کے جانے دو، لے کے چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے نبی ایک آدمی آتا ہے اور اسی طرح بڑی عاجزی کرتا ہے ایسا۔ پھر تیسرے دن آئے، اس دن پکڑ لیے، اور پکڑنے کے بعد کہا، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، میرے نبی کے پاس تجھے لے کے چلنا ہے۔ کہا کہ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دو، سنو، تمہارے گودام میں تمہارے مال کو لے جانے کے واسطے کوئی چور نہیں بلکہ شیطان، میں شیطان ہوں، یاد رکھو۔ تم اگر رات کے وقت سوتے وقت اپنے مال میں، اپنے گودام میں آیت الکرسی اگر پڑھ لیتے تو ہمارے جیسے شیطان تمہارے مال کے قریب نہیں آ سکتے۔ اس لیے جو لوگ گھروں میں رات کے وقت سوتے وقت، یا جس کے دکان ہیں، آپ 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے دکان بند کرتے، الحمدللہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے تالا بند کرو، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دروازے بند کرو، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سارے چیزیں بند کر دیے، گھر آ گئے، الحمدللہ سی سی کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لگ بھگ اللہ رب العالمین حفاظت کر دے گا، کوئی چور، کوئی شیطان اور دیگر چیزیں نہیں آ سکتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، چور کے ہاتھ میں تالا اور بے ایمان کے ہاتھ میں کیوالا کام نہیں آتا۔ آپ یہ پڑھو، اللہ رب العالمین حفاظت کر دے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ اب ہمیں مسجد سے بھر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ ہیں کافی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کو یاد کرو، سناؤ۔ یہاں پر ہیں آپ سے جو بڑے بھائی، مجھے یاد ہے کہ نہیں، ذرا پورے طور سے یاد ہے کہ نہیں، ایک بار سن لو، مجھے سناؤ، حافظ صاحب ہیں ان کو سناؤ، اور دیگر لوگ ہیں جن کو یاد ہے ان کو سناؤ، ایک دن 2 دن، تیسرے دن آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، رات میں سونے کے وقت پڑھیں گے، کوئی قسم کی پرابلم ہے، کوئی قسم کی نظر بد ہے، اور کوئی قسم ہے، آپ پڑھیں، الحمدللہ فوراً جب کہ جب رفع دفع ہو گیا، ختم۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی آپ کو سنا دوں، اس آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے، آپ پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک لفظ تقریباً 17 مرتبہ آیا ہے، شاید آپ اس پر غور کرے نہیں معلوم۔ ایک لفظ اللہ کا 17 بار ریپیٹیشن ہوا ہے۔ خالی آپ پڑھ لیتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فلاں 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 فلاں، یاد رکھو، گنو جا کے دیکھو، 17 بار لگ بھگ اللہ رب العالمین کا نام آیا ہے اس میں۔ تو اتنے مرتبہ جس چیز پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے تو بھلا وہاں کوئی پر اور دم مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کو یاد کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین چلتے چلتے کیا ہے اس میں، کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو کتنے بدماش قوم تھے، بنی اسرائیل لوگ کتنے بدماش، کتنے بگڑ لوگ تھے، پتہ جی، اور لگ بھگ آج کے لوگ ان کے ہی بھائی بننے جا رہے ہیں۔ آج کے اس قوم کے لوگ بھی لگ بھگ ان کے بھائی بننے جا رہے ہیں، کچھ بن چکے ہیں ایسے۔ تو وہاں گئے، جانے کے بعد بڑے سوالات کرتے تھے،
کہا چلو تم لوگوں کو لے کے چلتا ہوں. 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے، 70 وہاں گئے اور کہا تھا چلو دیکھو تم لوگ مانتے نہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب دینے والے ہیں، کتاب تب تم ایمان لاؤ، اس کے بعد تم ایمان لانے کی کوشش کرو. وہاں گئے، جانے کے بعد وہاں پر بھی دیکھا ان کی ہٹ دھرمی کم نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے 70 کے 70 لوگوں کو جب وہیں اسپاٹ پہ مار دیا. 70 لوگوں کو مار دیا وہاں پر. کتنے لوگوں کو؟ 70 لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گیا، اللہ ان لوگوں کو تو ہم یہاں کچھ لائے تھے، ذرا دیکھ کر کے اور یہ ایمان لائیں گے، ڈر خوف پیدا ہوگا. اب جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں پر کسی کو بولتے نہیں سمجھتے ہیں، یار چلو اس کو اجتماع میں لے کے جائیں گے، دھیرے دھیرے وہاں جا کے کوئی سن لے گا، کچھ بڑے مولوی صاحب سے یا کسی بڑے لوگوں سے مل کر کے، ارے یہ فلاں ہے، یہ جماعت ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، ذرا سن کر کے اس کے دل میں تبدیلی آئے گی. ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ ان کو لے کے چلیں گے، وہاں پر جائے گا، سفر میں دیکھے گا فلاں. وہاں جانے بعد بولے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ سے ملنا چاہ رہے تھے، کہاں اللہ سے ملانے لائے تھے جی، کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ نہیں، اس کے دماغ میں جو گوبر بھرے ہوئے ہیں اس کو جھاڑنا ہی پڑے گا. اللہ نے سب کو وہیں پر مار دیے. اب پریشان ہو گئے، اللہ ان لوگوں کو تو ہم لے کے آئیں گے. وہاں گئے تو اے موسیٰ تم وہاں لے کے 70 لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو کہاں مار دیے؟ مولوی صاحب دلی لے کے گئے تھے، اب وہ نہیں آ سکے مولوی صاحب کے ساتھ، اب ان کو جینے دے گا؟ کہاں رکھ دیا ہمارے بیٹے کو، ہمارے صاحب کو کہاں رکھے مولوی صاحب؟ ختم. تو بیچارے وہاں لے کے گئے تھے. اب آنے کے بعد وہاں دیکھے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، کیا کر دیا تو نے، مجھے وہ لوگ زندہ چھوڑیں گے؟ وہ لوگ مجھے نہیں بخشیں گے. اے اللہ اس کو زندہ کر دو میرے مالک، اس کو زندہ کر دو. اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو زندہ کر دیا. اللہ کی ذات وہ ہے، مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. آج ابھی جو پڑھی گئی ہیں ان میں تقریباً 5 مرتبہ مارنے اور پھر زندہ کرنے کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں. اس میں انہوں نے بھی کہا تھا، انہوں نے بھی سوال کیا تھا ایک بار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مردوں کو بھلا کیسے زندہ کرتا ہے؟ دیکھیے کتنی پیار، کتنے محبت اللہ رب العالمین. کہا کہ اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہ ابراہیم میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا، تم بھی ایسے سوال کرتے ہو؟ اب جو مولوی صاحب کے ساتھ رہتے ہر وقت پھر بھی وہی پرانے گھسی پٹی سوال کرتے، مولوی صاحب کہ ارے یار میں تو تمہارے کو اچھا سمجھ رہا تھا، تم ایسے سوال کرتے تو ہم کیسے امید کر سکتے دوسرے کے اوپر؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ رب العالمین سے کہا اے اللہ نہیں، میں میرے دل کو اطمینان کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں دیکھے ہمارے. اچھا ٹھیک ہے، ایسی بات ہے، ٹھیک ہے تم پکڑو مرغی کو، ذبح کر دو، پیسز کر دو، لیگ پیس الگ، پر الگ، گردن الگ، چیسٹ الگ، پیٹھ الگ، سب الگ کر دو. اس کے بعد تم بلاؤ، دیکھو اللہ کا نام لے کے تمہارے پاس آئیں گے. تو مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ اللہ رب العالمین نے تقریباً آج کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں 5 مرتبہ ذکر فرمایا. اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کی ایک پہلو اور قرآن مجید کے ایک جو اسلوب ہے باخدا بڑا نرالا ہے، بڑا عظیم ہے. جب آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنے آپ میں اس کو بٹھانے کی کوشش کرتا تو انسان ایک دم فریش ہو جاتا، ہرا بھرا ہو جاتا ہے. وزن انسان کے جسم کے جو وزن ہے، کون سا وزن؟ یہ موٹاپا کا وزن نہیں، یعنی اس کے جسم کے اندر ایک قسم کی جو غیر ضروری وزن بنا ہوا ہے. جس دن وہ سمجھ لیتا نا، اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے لگتا کہ اللہ الحمدللہ آج مجھے یقین آ گیا. جیسے کہ آپ سنے ہوں گے نا بعض لوگ کہتے ہوئے نہیں بات الحمدللہ مولوی صاحب آج مجھے سمجھ میں آ گیا جی، آج مجھے یقین آ گیا. کتنا ہلکا ہو گیا اس کا دل جو سامنے والے کے سامنے شیئر کر رہے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں کل ملا کر کے بات یہی ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کم سے کم خلاصہ اب یہ جو بیان کر رہا ہوں نا آپ کو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ نہیں، ایک آیت کے بعد پھر دوسری آیت کی نہیں، ایک مجموعی طور پر ایک خلاصہ کہ آج
کہ دن میں آج کی جو تراویح میں جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں اس کا ہیڈ لائن، اس کی سرخی، آدمی صبح سویرے پیپر آتا نہیں، اخبار آتا کیا پورا پیپر وہ چاٹتا ہے، دیکھو پڑھتا ہے، اسکین کر لیتے کیا سرخی پڑھتا ہے، وہ سرخی بیان کر رہے ہیں آپ کو۔ تو اس لیے اور ایک چیز کیا ہے، آج کی اس تراویح کی نماز کے اندر جو چیز آپ کے سامنے ہمارے سامنے تلاوت ہوئی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے، اس کا بھی آپ کے مفہوم دماغ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں آمن رسول سے لے کے آخر تک، اس کو بھی یاد کیجیے آپ لوگ، یاد کریں گے تو مزہ آئے، بغیر یاد کیے ہوئے کوئی فائدہ نہیں۔ یاد کریں، رات میں آپ سوتے وقت اگر کسی کے گھر میں کسی آدمی کے ساتھ، کسی کے بیوی کے ساتھ، کسی کے بیٹے کے ساتھ اگر شیطانی حرکت ہے، شیطان بھی اس کے پاس ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن لگاتار آپ نے پڑھیں تو شیطان وہاں سے بھاگ نکلے گا، شفا مل جائے گا، شیطان بھاگ نکلے گا۔ پر پتہ ہے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا، اپنے پاس بلایا تھا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو اسپیشل گفٹ دیا تھا، ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اسپیشل گفٹ۔ تو پتہ چلتا ہے مذہب اسلام کے اندر گفٹ دینا یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، اسی وقت سے، اس لیے گفٹ دینا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، گفٹ دینا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، نہیں جی بہت دھوپ ہے، اچھا 1 باٹل پانی ہی لے کے جاؤ، بعض لوگ کیا بولتے ہیں اچھا شربت لے کے جاؤ جی، چھاچھ لے کے جاؤ، ہم دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز دے دی، یہ گفٹ ہے۔ تو گویا کہ جو گفٹ آئٹم ہوتے ہیں نا، اس کو کہاں رکھا جاتا ہے ایک بار بتائیے آپ لوگ؟ گھر کے جو ہال ہوتے ہیں نا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہاں رکھا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ شوکیس میں رکھیں، دیکھو یہاں سے لے کے وہاں تک بیچ ہے نا، یہاں رکھیں گے تو بار بار کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو دائیں بائیں رکھ دیں گے، پیچھے کے کھانے میں رکھ دیں گے تو وہ کھا لے گا آپ کو، شیطان آپ کے گھر میں کھا لیں گے، شیطان آپ کے گھر میں بسیرا ڈال دے گا، ٹینٹ ڈال دے گا، آپ کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے عیش کریں گے، آپ کے کھانے پانی میں تھوکیں گے، سب کچھ کریں گے۔ جب یہ چیزیں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے وہ 1 2 کر لیتے ہوئے بھاگ نکلنے چلے جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ تمام ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے ہوئے شیطان کو اپنے اپنے گھروں میں اڈا جمانے کی جگہ نہیں دیں گے۔ چلیے آج یہیں بس کرتے ہیں۔ آپ اور ہم نے الحمدللہ اس ماہ رمضان المبارک کی جو سلسلہ چلائے ہیں، تیسری سیڑھی ہم نے چڑھ لی، کتنے اسپیڈ سے چڑھ رہے ہیں دیکھیں، تیسری سیڑھی چڑھ گئے ہم جی۔ اور مجھے امید ہے اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ابھی جتنے بھی سیڑھیاں باقی ہیں صحت مندی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ اور پورے زندہ دلی کے ساتھ رب العالمین ان تمام سیڑھیوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو اسی ولولے کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ الحمدللہ بہت سارے نوجوان بچے جو تراویح میں بیچارے اس سے پہلے نہیں آتے تھے، وہ ساری شکلیں، وہ سارے چہرے دکھ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے اپنی مجبوری کی بنا پر جیسے ہی تراویح ختم ہوتی چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بعد میں وہ لوگ بھی رہیں گے کہ نہیں؟ امید کیجئے اور آپ لوگ اپنی دعا میں یہ بھی شامل کیجئے کہ اللہ جس طرح ہم بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرما، ٹھیک ہے؟ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔